نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. وإنه بشك قرآن کریم لتنزیل البتہ اتارا ہو ہے رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. نزل به اس کو لے کے اترا ہے الروح الامین روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام علی قلبک آپ کے دل پر لتکونا تاکہ ہو جائے آپ من المنذرین ڈرانے والوں میں سے بلسان عربی مبین یہ عربی کھلی عرب کھول کر بیان کرنے والی زبان میں نازل ہوا ہے. وَإِنَّهُ بے شک یہ قرآن کریم لفی زبر الاولین البتہ پہلی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. اولم یکن لہم آیا کیا نہیں ہے ان کے لیے نشانی ان یعلمہ کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل کے علماء. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ اگر ہم اتارتے اس قرآن کو علی بعض الأعجمین اجمیوں میں سے کسی پر فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ بس وہ پڑھتا اس قرآن کو عربیوں پر مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ تو وہ عربی اس اجمی پر ایمان کبھی نہ لاتے. اس صورت کی شروع میں یہ بات فرمائی کہ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے. اور جب یہ قرآن کریم حضور علیہ السلام مشرکین مکہ کے سامنے پڑھ کے سناتے سابقہ قوموں کے حالات بیان کیے تو لوگوں نے کہا یہ قصے اور کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو آ کے ہمیں سنائی جاتی ہیں، یہ کوئی رب کی طرف سے نازل نہیں ہوا. تو اللہ نے قرآن کریم کی نزول کے مراحل کو بیان فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تم کہتے ہو کہ اپنا بنایا ہوا ہے، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، میں رب کہتا ہوں کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کا نازل کرتا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اور نازل کیسے کیا ہے؟ نزل به الروح الامین اس کو جبرائیل امین علیہ السلام کو دے کر بھیجا ہے. جبرائیل امین علیہ السلام اس قرآن کریم کو لے کے آئے ہیں کہاں؟ علی قلبک محبوب آپ کے دل پر اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے. بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والا روح الامین ہے، جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قرآن کریم کو نازل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی. تم کیسے کہہ سکتے ہو لوگوں کہ یہ قرآن کریم اپنا بنایا ہوا ہے؟ یہ ہرگز اپنا بنایا ہوا نہیں، سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں، یہ تو تمہاری عبرت کے لیے، تمہارے سمجھانے کے لیے پرانے لوگوں کے احوال اور حالات تمہارے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ اب یہ قرآن کریم ہم نے آپ کے دل پہ اتارا، علی قلبک آپ کے دل پر اتارا ہے محبوب اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں. پیغمبر کے اندر دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں خصوصی کہ پیغمبر منذر بھی ہوتا ہے، پیغمبر بشیر بھی ہوتا ہے. منذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا. اللہ کی نافرمانی پر عذاب سے ڈرانے والا ہوتا ہے پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نتیجے میں اچھے اعمال کے نتیجے میں جنت کی اور نعمتوں کی خوشخبری سنانے والا ہوتا ہے. تو اللہ یہاں پر فرمایا کہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ یہ قرآن کریم ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، آپ کے قلب انور پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں، لوگوں کو میری نافرمانی سے بچائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، جیسا کہ پہلے لوگوں کو اللہ کے عذاب کی گرفت آئی ہے. بلسان عربی مبین
اس قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا اور یہ کھول کر بیان کرنے والی واضح کتاب ہے، حقیقت پر مبنی کتاب ہے، فصاحت و بلاغت پر مبنی کتاب ہے۔ عربی زبان کے اندر تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے، دیکھیں مکلف مخلوقات دو ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے ان دو مکلف مخلوقات میں سے جو افضل مخلوق تھی انسان، اس میں سے چنا۔ پھر انسانوں کے اندر دو طبقے تھے، عربی تھے، عجمی تھے، تو اللہ نے مجھے عربیوں میں پیدا فرما دیا۔ پھر عربیوں میں مختلف خاندان تھے، تو اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کر دیا۔ قریش کی مختلف شاخیں تھیں، تو اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں پیدا کر دیا۔ تو پیغمبر بھی عربی ہے، پیغمبر پر اترنے والا کلام بھی عربی ہے، اور پیغمبر بھی فصیح و فصاحت و بلاغت کے منازل پر ہے، اور قرآن بھی فصیح و بلیغ ہے۔ اگر یہ قرآن کریم کسی اور زبان میں ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ بنایا ہوا ہے، لیکن تو عربی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک اس قرآن کا تذکرہ تو پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ پہلی کتابوں سے مراد تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دیگر آسمانی صحائف ہیں، ان تمام میں قرآن کریم کا تذکرہ موجود ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں کہ آخر میں پیغمبر آئے گا، اس کی یہ اوصاف ہوں گے، اس کے اوپر جو کتاب اترے گی وہ ایسی ہوگی، اس کے اندر یہ احکامات ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی نشانیاں سابقہ کتب کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آیَةٌ، کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ ان کے بڑے علماء جو ہیں، پادری عیسائیوں کے، یہودیوں کے بڑے علماء، یہ سب جانتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں۔ سورہ اعراف میں آپ پڑھ کے آئے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن کریم کو، حضور علیہ السلام کے اوصاف کو اپنی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ حضور کی خوبیاں، فضائل، کمالات بھی اللہ نے قرآن کو سب کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کی کتابوں کے بارے میں بھی سب کتب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس تو ہے علم، تو ہے، جانتے تو ہیں کہ قرآن کریم کی باتیں، قرآن کریم کے بارے میں پہلی کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مان رہے، حالانکہ ان کے علماء جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کریم کو عجمیوں میں سے کسی پر اتار دیتے، اور پھر وہ عجمی شخص فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اس قرآن کو عربیوں کے اوپر پڑھتا، تو مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ، پھر تو عربیوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ اب حال یہ ہے کہ عربیوں پر نازل ہوا ہے، عرب ہی کا ایک شخص ہے، قریش کا شخص ہے، قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، بنو ہاشم کی شاخ سے تعلق رکھنے والا ہے، اس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ اس کو نہیں مان رہے۔ اگر یہ قرآن کسی اجمی پر نازل ہو جاتا اور وہ اجمی آ کر ان کے اوپر پڑھتے، پھر تو انہوں نے ماننا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے ہر امت پر کہ اللہ نے جو رسول بھیجا ہے انہیں اسی کی قوم میں سے بھیجا ہے، اسی کی زبان والا بھیجا ہے، تاکہ لوگوں کو ماننے بھی آسانی ہو، سمجھنے کے اندر بھی آسانی ہو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی اجمی پر اتار دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ اجمی کو قرآن پڑھ کے سناتا، تو انہوں نے پھر ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے عربیوں کی طرف عربی زبان بولنے والے نبی کو، شخص کو نبی بنا کر بھیجا، اور کلام بھی عربی میں بھیجا، اس تاکہ لوگوں کو بات صحیح واضح طور پر سمجھ میں آ سکے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کرتے ہیں۔